خراسان کے پہاڑوں میں ایک سوال دن بدن خطرناک بنتا جا رہا تھا۔ لوگوں کا ہجوم، ہزاروں آنکھیں، ایک ہی ضد، ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ شخص جو خود کو خدا کہتا تھا، حکیم مقنع خراسانی، ہمیشہ سونے کے نقاب کے پیچھے چھپا رہتا۔ جب بھی کوئی مرید یا عام آدمی اس سے سوال کرتا، وہ مسکرا کر کہتا کہ تم میں میری رویت کی تاب نہیں، اگر میں نے نقاب اٹھا دیا تو یہ دنیا جل کر راکھ ہو جائے گی اور تم سب خاک بن جاؤ گے۔ پہلے یہ بات ڈر بن کر دلوں میں اتری، پھر عقیدت بن گئی اور آخرکار ضد۔ لوگ باز نہ آئے، اصرار اتنا بڑھا کہ اب ٹالنا ممکن نہ رہا۔ آخر اعلان ہوا، ایک دن مقرر کیا گیا، دیدار کا دن۔ اس دن مقنع نے وہ چال چلی جس نے تاریخ کو دھوکہ دے دیا۔ اس نے ایک ایسی کیمیائی روشنی تیار کی جو آنکھوں کو چندھیا دے، عقل کو مفلوج کر دے اور خوف کو سجدے میں بدل دے۔ جب دن آیا، قلعے کے باہر انسانوں کا سمندر موت زن تھا۔ اعلان ہوا، آج مقنع بغیر نقاب کے ظاہر ہوگا۔ دروازہ کھلنا شروع ہوا اور اسی لمحے ایسی صفاق چیرتی ہوئی روشنی پھوٹی کہ آسمان شعلہ بن گیا۔ آنکھیں جلنے لگیں، سر جھک گئے، لوگ سجدوں میں گر پڑے، چیخیں گونج اٹھیں، بس بس، اے خداوند ہماری گستاخی معاف کر دے، ہم اور برداشت نہیں کر سکتے۔ دروازہ فوراً بند کر دیا گیا۔ ہجوم زار و قطار روتا رہا، سجدے میں تڑپتا رہا اور مقنع اپنی خدائی بچا لے گیا۔ دروازہ بند ہو چکا تھا، روشنی بجھنے لگی تھی، لوگ سجدوں میں روتے رہے اور مقنع ایک بار پھر بچ نکلا۔ لیکن یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص آج خراسان کے ہزاروں انسانوں کو صرف روشنی سے سجدے میں گرا رہا تھا، وہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ وہ کوئی آسمان سے اترا ہوا خدا نہیں تھا، نہ کسی غیبی دنیا کا مسافر۔ وہ بھی اسی مٹی میں پیدا ہوا تھا جس پر آج اس کے ماننے والے سجدے کر رہے تھے۔ تاریخ کے اوراق میں کچھ کردار ایسے ملتے ہیں جو اپنی زندگی میں جتنے پرسرار تھے، مرنے کے بعد بھی اتنے ہی حیران کن رہے۔ یہ کردار عام آدمی نہیں ہوتے، بلکہ ایسے فتنے اور طلسمات کے پیکر ہوتے ہیں جنہیں عوام کبھی کرامت سمجھتے ہیں اور محققین ہمیشہ ایک معمہ۔ انہی میں سے ایک ہیں حکیم مقنع خراسانی، وہ شخص جس کا چہرہ ہمیشہ نقاب کے پیچھے چھپا رہا، مگر جس کے فتنے نے دنیا بھر میں اپنی پہچان بنائی۔ کہانی شروع ہوتی ہے خراسان کے علاقے مرو سے۔ مرو اس وقت علم و تہذیب کا ایک اہم مرکز تھا، لیکن ایک چھوٹے گاؤں میں ایک غریب دھوبی کے گھر پیدا ہونے والے بچے کو کون جانتا تھا؟ یہ بچہ پست قامت تھا، بدن کمزور، چہرہ بدصورت اور آنکھوں میں ایک نمایاں نقص۔ لوگ اس کی شکل دیکھ کر اکثر منہ پھیر لیتے، مگر تقدیر کے کھیل بھی عجیب ہیں۔ یہی بچہ آگے چل کر تاریخ کے اوراق پر ایسا داغ بننے والا تھا جسے مٹانے کی کوشش صدیوں بعد بھی جاری رہی۔ غربت اور محرومی کے باوجود اس کے اندر ایک غیر معمولی ذہانت موجود تھی۔ وہ کتابوں اور علم کی طرف کھنچتا اور جلد ہی عام لوگوں سے الگ دکھائی دینے لگا۔ آبائی پیشہ دھوبی گیری کو چھوڑ کر وہ علم و فضل کی طرف متوجہ ہوا۔ مقنع نے بڑی محنت اور مسلسل جدوجہد سے وہ مقام حاصل کیا کہ خراسان میں اس کے برابر کوئی عالم یا فاضل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ وہ فلسفے اور بلاغت میں کمال رکھتا تھا، وہ حکمت اور طب میں یکتا تھا، وہ طلسمات، شعبدے اور سحر میں ایسا ماہر تھا کہ لوگ اسے جادوگر اور حکیم دونوں سمجھتے۔ اس نے اپنی جودت طبع سے عجیب و غریب ایجادات بھی کی اور اپنی علمی قابلیت سے بہت جلد شہرت کی بلندیوں پر جا پہنچا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس کی صورت نہایت کریہہ تھی، چھوٹا قد، بدصورت خدوسال اور ایک آنکھ کانی۔ لوگ اس کی شکل دیکھتے تو دل میں نفرت پیدا ہوتی۔ اس کمی کو چھپانے کے لیے اس نے ایک حیرت انگیز تدبیر نکالی۔ اس نے ایک خوبصورت، چمکدار اور سنہری نقاب تیار کیا جو ہمیشہ اپنے چہرے پر رکھتا۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ یہ نقاب سونے کا تھا، کچھ کے مطابق یہ ریشمی تھا لیکن سنہری دھاگے سے بنا ہوا۔ جو بھی ہو، یہ نقاب اس کی بدصورتی کو چھپا دیتا اور لوگ اس کی طرف کھنچنے لگتے۔ لوگوں کے سوال پر وہ کہتا، میں یہ نقاب اس لیے پہنتا ہوں کہ اگر اپنا چہرہ دکھا دوں تو میری ضیا پاشی سے دنیا جل کر خاکستر ہو جائے۔
یہ جملہ عام لوگوں کے دلوں پر اثر کر گیا۔ وہ سمجھنے لگے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ خدا کا خاص بندہ ہے۔ یوں وہ مقنع یعنی نقاب پوش کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ اب آتے ہیں اس کے سب سے مشہور کرشمے پر، ماہ نخشب یا بدر مقنع۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے سمرقند کے قریب نخشب نامی علاقے میں ایک کنویں میں پارے اور دیگر کیمیائی اجزاء سے ایک مصنوعی چاند تیار کیا۔ غروب آفتاب کے کچھ دیر بعد یہ چاند پہاڑ کے پیچھے سے نمودار ہوتا، آسمان پر روشن رہتا اور صبح صادق سے پہلے غائب ہو جاتا۔ یوں آسمان پر بیک وقت 2 چاند نظر آتے۔ سوچیں اس وقت کے سادہ لوگ جن کے پاس سائنس کی کوئی توجہ نہ تھی، یہ منظر دیکھ کر کس قدر حیران ہوتے ہوں گے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس کی روشنی 15 میل تک پھیلتی تھی۔ کچھ کے مطابق 1 ماہ کی مسافت سے بھی یہ چاند دکھائی دیتا تھا۔ لوگ دور دور سے اسے دیکھنے آتے، مریدین اسے اپنے مرشد کی کرامت اور الہامی نشان سمجھتے۔ مقنع کی موت کے بعد جب لوگوں نے اس کنویں کو کھودا تو اس کی تہہ میں ایک بڑا طاس ملا جو پارے سے بھرا ہوا تھا۔ اصل حقیقت کیا تھی اس پر مورخین آج تک متفق نہیں۔ کچھ کہتے ہیں یہ صرف روشنی کے انعکاس اور ریاضیاتی تدابیر کا کمال تھا۔ جدید محققین کا خیال ہے کہ یہ کوئی مصنوعی چراغ یا روشنی کا انتظام تھا جو بلند چوٹی پر رکھا جاتا اور رات بھر آسمان پر چمکتا دکھائی دیتا۔ جو بھی ہو، ادب اور شاعری میں ماہ نخشب کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا گیا۔ شعراء نے اپنے اشعار میں اس چاند کو محبوب کی آنکھ یا حسن کی تشبیہ کے طور پر استعمال کیا۔ لیکن مقنع کی اصل خطرناکی اس کے عقیدے میں تھی۔ اس نے زرتشتی اور فلسفیانہ خیالات کو ملا کر ایک نیا مذہب تراشا۔ وہ تناسخ کا قائل تھا۔ اس نے کہا کہ خدا مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتا رہا ہے، پہلے آدم میں، پھر نوح میں، پھر دوسرے انبیاء میں، پھر ابو مسلم خراسانی میں، اور اب وہی خدا میرے جسم میں حلول کر گیا ہے۔ یعنی وہ خود کو خدا کا افطار قرار دیتا تھا۔ وہ اپنے ماننے والوں سے کہتا، میری پرستش کرو، مجھے سجدہ کرو، یہی تمہاری نجات ہے۔ ہزاروں سادہ لوگ اس کے سامنے جھک گئے۔ وہ سمجھنے لگے کہ یہ واقعی خدا کا مظہر ہے، مگر اس کے مذہب نے اخلاقی بنیادیں بھی تباہ کر دیں۔ اس نے محرمات کو مباح قرار دیا، مردار اور خنزیر کو حلال بتایا، نماز، روزہ اور عبادات ختم کر دیں۔ اس کے پیروکار عورتوں کے ساتھ بے پردگی اور آزادانہ تعلقات رکھتے تھے۔ انہوں نے مسجدیں تو ضرور بنائیں مگر ان میں کوئی عبادت نہیں ہوتی تھی۔ اگر کوئی اجنبی مسلمان نماز پڑھنے آ جاتا تو موقع ملنے پر اسے قتل کر دیا جاتا۔ یہ سب فتنے تاریخ میں زندقہ کے نام سے درج ہوئے۔ اسلامی حکومتوں نے اس کے ماننے والوں پر سختیاں کیں، مگر اس کی تحریک اتنی پھیل گئی تھی کہ ایک وقت میں ہزاروں لوگ اس کے پیرو بن چکے تھے۔ مگر یاد رکھیں، باطل کتنی ہی چالاکی اور شعبدہ گری سے آگے بڑھے، آخر کار زوال اس کا مقدر ہوتا ہے۔ حکیم مقنع خراسانی کی زندگی بھی اسی اصول کی گواہ ہے۔ اس کی مقبولیت اور فتنہ اپنی انتہا پر پہنچ چکا تھا، مگر اس کے زوال کا آغاز بھی قریب تھا۔ جب مقنع کا حلقہ مریدین خراسان کے مختلف علاقوں میں تیزی سے بڑھنے لگا تو اس نے اقتدار اور سیاسی اثر و رسوخ حاصل کرنے کے لیے نئی تدبیریں شروع کر دیں۔ اس سلسلے میں اس نے 2 شاندار قلعے تعمیر کرائے، ایک کا نام وسیق تھا اور دوسرے کا نام سیام، جو ایک پہاڑی علاقے میں واقع تھا۔ قلعہ سیام اپنی مضبوطی اور تعمیراتی شان کے لیے مشہور تھا۔ اس کی فصیل اتنی موٹی تھی کہ اس میں 100 سے زیادہ بڑی اینٹیں استعمال کی گئی تھیں، جو اس زمانے میں قلعوں کی تعمیر کے لیے بہترین نمونہ سمجھی جاتی تھیں۔ قلعے کے ارد گرد ایک وسیع اور گہری خندق بھی موجود تھی، جسے دیکھ کر ہر دشمن خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ قلعے کے اندر سالوں کے راشن اور جنگ کے ہتھیار کا بڑا ذخیرہ رکھا جاتا تھا، جسے دیکھ کر مخالفین بھی حیران رہ جاتے تھے۔ مقنع نے صرف یہ 2 قلعے نہیں بنوائے بلکہ کئی چھوٹے چھوٹے قلعے بھی تعمیر کرائے اور ہر قلعے میں اپنے مریدین کو مضبوطی سے بٹھایا۔ اپنی بیباکی اور حکمت عملی کے ذریعے اس نے خراسان کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کے خلاف فساد پھیلانا شروع کر دیا۔ اسی دوران بخارا اور سوغد میں باغیوں کا ایک گروہ ابھرا جسے لوگ بیزا کہتے تھے۔ یہ لوگ مقنع کی من گھڑت خدائی کے قائل تو نہیں تھے، لیکن اپنے سیاسی مفاد کے لیے اس کے ساتھ ہو گئے۔ اس کے علاوہ ترکوں کی بھی مدد حاصل ہوئی، جو اس وقت تک اسلام میں شامل نہیں ہوئے تھے اور اکثر خلافت کے سرحدی علاقوں پر حملہ کر کے واپس چلے جاتے تھے۔ خلیفہ مہدی نے مقنع اور اس کے پیروکاروں کو قابو کرنے کے لیے ابو نعمان جنید اور لیث بن نصر کو فوج کے ساتھ بھیجا، لیکن وہ ناکام ہوئے۔
پھر جبرائیل بن یحییٰ اور ان کے بھائی یزید بن یحییٰ کو بھیجا گیا، جنہوں نے بخارا اور سوغد کے قلعوں پر 4 مہینے تک مسلسل محاصرہ کیا۔ آخر کار اسلامی فوج کامران ہوئی اور قلعہ سیام پر قبضہ کر لیا۔ اس مارکے میں مقنع کے 700 مرید ہلاک ہوئے اور جو بچ گئے وہ قلعے کے اندر چلے گئے جہاں مقنع خود موجود تھا۔ اس کے بعد خلیفہ نے ابو عون کو مقنع کو شکست دینے کے لیے بھیجا، لیکن جب اس نے کافی حکمت عملی نہیں دکھائی تو معاذ بن مسلم کو 70,000 فوج کے ساتھ اور کچھ تجربہ کار سپہ سالاروں کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ ان کے ساتھ سعید بن عمرو حریشی بھی تھے جو مقدمہ کے افسر اعلیٰ تھے۔ اس دوران عقبہ بن مسلم بھی اسلامی فوج میں شامل ہوئے۔ دونوں نے اتفاق رائے سے تواویس کے مقام پر مقنع کی فوج پر حملہ کیا۔ مقنع کی فوج پہلے ہی حملے میں ٹوٹ گئی اور شدید بے ترتیبی میں بھاگ نکلی۔ جو بچ گئے وہ قلعہ سیام میں مقنع کے پاس جمع ہو گئے، جس نے فوراً قلعہ بندی کی اور تمام مورچوں کو مضبوط کر دیا۔ معاذ بن مسلم نے محاصرہ شروع کیا، لیکن ان اور سعید بن عمرو حریشی کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ سعید نے خلیفہ کو خط لکھ کر کہا کہ اگر مجھے تنہا مقنع کے مقابلے پر بھیجا جائے تو میں فوراً قلعہ فتح کر سکتا ہوں۔ خلیفہ نے یہ درخواست منظور کر لی، مگر معاذ نے صبر سے کام لیا اور اپنے بیٹے کو سعید کی مدد پر بھیج دیا تاکہ اسلامی عزت و مفاد کو ذاتیات پر قربان کرنے کی بہترین مثال قائم کرے۔ سعید حریشی طویل عرصے تک قلعے کے خندق عبور کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ پھر اس نے لوہے اور لکڑی سے لمبی سیڑھیاں بنوائیں تاکہ خندق کے دونوں کناروں پر رکھ کر قلعے تک پہنچا جا سکے، لیکن خندق کی چوڑائی اس اندازے سے زیادہ تھی۔ آخر کار سعید نے خلیفہ مہدی سے مدد طلب کی اور ملتان سے 10,000 گائیں اور بھینس کی کھالیں بھجوا کر ان میں ریت بھر کر خندق کو پاٹ دیا۔ کچھ عرصے بعد خندق بھر گئی اور مجاہدین قلعے کے قریب پہنچ گئے۔ اس کے بعد حصار شکن آلات سے کام لیا گیا اور قلعے پر حملہ شروع کر دیا گیا۔ مقنع کے پیروکار گھبرا گئے اور کچھ نے امان طلب کی۔ سعید نے امان دے دی اور 30,000 فوجیوں نے قلعے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئے۔ اب مقنع کے پاس صرف 2,000 جنگجو باقی تھے۔ محاصرے کی زنجیروں نے قلعہ سیام کو گھیرا ہوا تھا۔ دن بدن حالات ایسے سخت ہوتے گئے کہ مقنع کے اندر وہی گھبراہٹ اور اضطراب کھلی جا رہی تھی جسے اس نے کبھی چھپایا تھا۔ جب اسے پختہ یقین ہو گیا کہ اب کوئی راستے فرار باقی نہیں رہا، نہ کوئی بیرونی مدد، نہ کوئی چھپنے کی جگہ، نہ کسی سازش سے بچنے کا امکان، تو وہ ایک آخری مایوس کن مگر خطرناک فیصلہ کر بیٹھا۔ اس نے اپنے اہل خانہ، قریبی رشتہ دار اور وفادار مرید ایک جگہ جمع کیے، جن میں خوش یقین اور اندھی عقیدت سے لبریز ہزاروں شامل تھے۔ پہلے انہوں نے سب کو شراب پلائی، شاید وہ چاہتا تھا کہ آخرکار سب اس کے جیسا دیوانہ وار ایمان دکھا دیں۔ جب نشہ سر پر چڑھ گیا اور ہوش و حواس مدھم پڑ گئے تو مقنع نے ظالمانہ حکم دیا، اور جن آنکھوں نے ایک بار اس پر ایمان رکھا تھا، جن ہونٹوں نے اس کے نام الہی کی صدا لگائی تھی، وہی لوگ ایک اجلت زدہ لمحے میں شعلوں کی آگوش میں کود پڑے۔ دھواں اٹھا، چیخیں گونجی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ ان کے جسم جل کر راکھ بن گئے اور قلعے کے اندر وحشت کی ایک موہش تہ رچ گئی۔ مگر مقنع کا جنون یہاں تک محدود نہ رہا۔ بعض روایات کے مطابق اس نے خود کو بھی ایک ایسی موت میں دھکیلا جو انسانیت کو لرزہ دار کرتے۔ ایک بڑے ڈرم یا دیگ میں زہریلا تیزاب بھرا گیا اور مقنع نے اپنے آپ کو اسی دیگ میں رکھا۔ تیزاب نے اس کے جسم کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس کا وجود تحلیل ہو گیا، گویا کبھی وہ تھا ہی نہیں۔ جب فتح یاب لشکر آخر کار قلعے میں داخل ہوا تو منظر واقعی دل دہلا دینے والا تھا، مگر ایک چیز سب کے لیے حیرانگی تھی۔ قلعے کے ایک کونے میں ایک بیمار عورت جو بیماری کی وجہ سے چھپی رہ گئی تھی، وہ زندہ بچ گئی۔ اس نے دیوار پر چڑھ کر چلا کر کہا، میں گواہی دیتی ہوں، قلعے میں میرے سوا کوئی زندہ نہیں بچا۔ مسلمان لشکر اندر گیا۔ آنکھیں جھپکی تو سامنے صحن اور حجرے خالی تھے، صرف جلی ہوئی راکھ، بکھری ہوئی چیزیں اور خاموشی۔ مقنع نہ مردہ تھا نہ زندہ، بس ایک خالی پن، ایک ہوش ربا فریب اور بدنامی کا نشان۔ اور پھر ان مریدوں کا حال دیکھیے جو پہلے لڑائیوں کے دوران مقنع کے ساتھ نہیں رہ سکے تھے اور الگ ہو کر زندگی بچا گئے تھے۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو ان کے چہرے پر ملامت، حیرت اور گہرا افسوس چھا گیا۔ ان میں سے کئی روئے اور کہتے رہے، یہ واقعی خدا تھا، وہ آسمانوں پر چلا گیا، کاش ہم نے اس کا ساتھ نہ چھوڑا ہوتا۔
इसी अंधेरे अकीदे ने उनके दिलों को जकड़ लिया कि वो महबूब रहनुमा बस एक ऊपर उठकर चला गया था, ना कि ये अकड़, झूठ और बर्बादी का अंजाम। बस यही था वो अंजाम जिसे मुकना ने खुद अपने हाथों से रकम कर दिया। एक ऐसी शानो शौकत जिसमें खुद वो फना हो गया और उसके खुदाई दावों के नामो निशान राख में मिल गए। वो चांद जिसे उसने अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया था, जिसे वो खुदाई का सबूत बताता और रात को चमकती रोशनी के साए में अपने मौजज़े दिखाता, वही चांद आज उसकी रुसवाई का इस्तिआरा था। ये दास्तान ख़त्म ज़रूर हुई, मगर सवाल बाकी रह गया। चांद का वो जादू क्या वाकई रोशनी का खेल था? पत्थर, पारा या कोई चालाकी हिंदसा, या वो सिर्फ एक बड़े धोखे का नाम था? और ऐसे कितने नाम हैं जिन्होंने चांद, सूरज या आसमान को अपनी तवक्कुआत का आला बनाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारी दूसरी दिलचस्प तारीखी कहानियों को देखना ना भूलें। हम आपको ले चलेंगे खरासान, बगदाद और दीगर खित्तों के ऐसे वाक़यात की सैर पर जहां सियासत, बहादुरी और हिकमत अमली ने तारीख के सफ़हों को रंगीन किया। मज़ीद किस्से, दिलचस्प किरदार और तारीखी मारके देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक फ़ौरन पहुंचे।